بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج OIC کے اجلاس میں جو پاکستان میں منعقد ہوا تھا، 57 ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے۔ کافی وقت انہوں نے اسلام کی دعوت کے حوالے سے، اسلام فوبیا کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر، اور پھر نبی علیہ السلام کی زندگی کے اوپر بھی کافی گفتگو کی اور حدیث بھی پڑھی۔ چلیں، یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ پہلے تو چلو اتنی باتیں بھی کوئی نہیں کرتا تھا، کافی حد تک انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق بڑی جرت سے معاملہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی بتایا کہ آج ہماری نئی نسل کو بالکل نہیں معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے اور وہ مدینہ ریاست کس طرح بنی تھی۔ اسی طرز کے اوپر ہم یہ پاکستان کو مدینہ ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور پھر اتنے زیادہ لوگوں کے سامنے، جس میں چائنا کے وزیر خارجہ بھی تھے اور دوسرے بھی سارے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بنیادی دعوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اٹھائی تھی، اس کا یا تو یہ دانستہ ذکر نہیں کرتے ہیں، یا زیادہ چانسز یہی ہیں، بلکہ بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو وہ بنیادی دعوت خود ہی بھی معلوم نہیں ہے کہ 13 سال میں اختلاف کیا تھا۔ کیا وہ کوئی اکنامک مسائل کے لیے تھے، کہ غربت دور کرنے کے لیے تھے، یا اور کوئی یہ کہ ہم ایک اسٹیٹ بنائیں گے جہاں بڑے اور چھوٹے کا کوئی خیال نہیں کیا جائے گا، یہ تھا مقصد؟ ہرگز نہیں۔ مکہ کے اندر اس بت پرستی کے خلاف، شرک کے خلاف توحید کی دعوت دی جا رہی تھی، سارے انبیاء کی طرح، کیونکہ سارے انبیاء نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی بات بتائی ہے۔ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے کہ پہلے طاقت اکٹھی کر لی جائے، یا پہلے ایک اسٹیٹ بنا لی جائے، پہلے لوگوں کو اس طریقے سے انصاف، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں، اور یہ خود چیزیں آتی ہیں۔ جب پہلے ان کو اللہ کا بندہ تو بناؤ۔ اب دیکھیے، پرائم منسٹر صاحب کی پوری تقریر کے بعد جو پوری دنیا میں بعد میں سنائی گئی، کہیں کسی کو نہیں پتہ چل سکتا ہے کہ اسلام کی بنیادی دعوت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر کہتے کیا تھے، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ تو وہ ایمان عقیدے کی دعوت تو وہ پہنچتی ہی نہیں ہے۔ بس ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے اسٹیٹس مین تھے، بڑے اچھے انسان تھے، بڑے بہادر انسان تھے، اور بہت انصاف پسند تھے، اس طرح کا تاثر نکلتا ہے، اور عام سننے والا یہی سمجھتا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے، اچھے انسان تھے۔ لیکن یہ کہ ان کو ایمان کی دعوت نہیں ملتی ہے۔ چائنا کے وزیر خارجہ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ایمان خالص کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور یہ زمین کس نے بنائی ہے، آسمان کس نے بنایا ہے، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی، ایمان عقیدے کو درست نہ کیا، اللہ کا بندہ نہ بنے، تو یہ تمہاری فوجیں، تمہارے یہ وسائل، تمہارے بڑے بڑے ملک، اور تمہارے صدر، اور یہ تمہارے فوجی جرنیل، یہ سارے تمہیں نہیں بچا سکیں گے اللہ سے، اور پھر تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا، اور تمہاری پوری رعایا کا بوجھ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اس انداز سے براہ راست دعوت دینے کا نہ ان کو طریقہ پتہ ہے، نہ ان کے اندر جرت ہے، اور نہ ہی اس کو جانتے ہیں۔ پھر دیکھیے، 2 مسئلے انہوں نے اٹھائے، ایک کشمیر کا اور ایک فلسطین کا، اور اس کے اندر بھی یہی کہ بس جی ادھر توجہ دی جائے، ادھر توجہ دی جائے، اور ساتھ ہی کہا کہ ہم کوئی آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ فلاں علاقہ کوئی فتح کر لو، ہم تو بس صرف کہتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ دو۔ بتائیے کس قدر ایک کمزوری کا انداز ہے۔ اصل میں وہ ایمان عقیدہ اور وہ روح نکل گئی ان کے اندر، ایمان عقیدے کی، توحید کی، شرک ان کے دماغوں کے اندر گھول رہا ہے، نامردی ان کے اندر آ گئی ہے۔ اور پہلے بھی میں نے اپنا ایک کلپ اپلوڈ کیا تھا کہ واقعی یہ مردہ قوم ہے، یقین کیجیے۔ یہ 27 ملک کیا جتنے مرضی اکٹھے ہو جائیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے اندر وہ جرت ہی نہیں ہے اپنے کوئی علاقہ واپس لیں، اپنی ماں اور بہنوں کی چیخ و پکار جو ان کی ذلت اور خواری ہو رہی ہے اس کا کوئی بدلہ لیں، یا کچھ جارحانہ انداز اختیار کریں، یا کوئی انڈیا کو دھمکی دیتے، یا اسرائیل کو کوئی دھمکی دیتے، یا آپس میں کچھ مشورہ کرتے، بھائی اب ہم نے یہ کا معاملہ کرنا ہے، ایک کے اوپر حملہ، سب کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا، آؤ آج اس کا عہد و پیمان کریں، پوری دنیا میں کچھ پیغام جاتا۔ اور نہ ہی جو دوسرے عرب کے لوگ آئے تھے، کیا ان کو نہیں پتا ہے کہ پاکستان میں کس طرح مزار پوجے جاتے ہیں، کس طرح یہ مسلک ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، کس طرح شرکیہ نعرے لگاتے ہیں، تو ان کو کیا منع کریں گے، وہ خود اپنے گنبد سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ بھائی، یہ بے جان لاش ہیں، یقین کریں ان کے اندر روح نہیں ہے ایمان کی، جتنی مرضی یہ کریں، کانفرنس کریں، کچھ بھی اس سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔